جیسے نہیں کہ ہمارا فیلڈ مارشل نے کوئی چیز ماری تھی یا شہباز شریف نے تو ٹرمپ کو کہا تھا کہ تم نے حملہ کر دو تم ایران پہ، اور اس نے اگلے دن حملہ کر کے 160 ایرانی بچیاں ہلاک کر دی، جس نے ایران نے امریکہ کو دانتوں چنے چبوا کے اس کا جو سپر پاور کا اسٹیچر ہے وہ تو ختم ہو گیا، دھڑام سے گر چکا ہے۔ یہ پاکستان اس وقت جو معاہدہ سائن ہوا ہے ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ، 3 ممالک، یہ اس وقت تک کاغذی معاہدہ رہے گا جب تک ایران اس کا سگنیٹری نہیں ہوتا۔ OIC ہوتی تھی، وہ سوائے OIC کے کچھ نہ بن سکی۔ اب یہ ایک موقع بنا ہے ہمیں کہ اس OIC کو ہم نے ایک باقاعدہ دانت دے دیے ہیں، یعنی جس سے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم وی کین بائٹ ٹو۔ یہ تو نیتن یاہو کے چنگل میں ہے، بیکاز آف ہی از بینگ دا پروڈکٹ آف ایپسٹین نیٹ ورک جو تھا اس کی پروڈکٹ ہے، تو اس وجہ سے یہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ کو بہت خوش آمدید ہمارے فورم پر۔ بہت کرٹیکل حالات ہیں، ہم پچھلے 4-5 مہینوں سے ایک جنگ کا ہمارے خطے میں چل رہی ہے، اور اس میں پاکستان بھی انوالو ہے کسی نہ کسی طور پہ، چاہے امن کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جو جاننا یہ چاہوں گا کہ جو پچھلے 4-5 مہینے کے ایونٹس ہیں جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک، جس میں ایک MOU ہوتا ہے اور پھر MOU ٹوٹ جاتا ہے اور پھر حملہ ہو جاتا ہے، آپ اس وقت اس امریکہ ایران کی جو جنگ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور ہمیں آگے کے لیے کیسے اس کے لیے پریپیئر ہونا ہوگا؟ دیکھیے، اس سارے مسئلے پر نظر دوڑانے کے لیے آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی کا تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ تو فارن پالیسی آف اے نیشن از آلویز پریڈیکیٹڈ آن ویئر یو وانٹ ٹو گو ایز اے sovereign nation and state. That is the basic determinant of a country's foreign policy. ہمارے کیس میں، in our case at the time of independence, we just did not know which way to go. And that turned out to be our worst dilemma. مجھے یاد آ جاتی ہے اکثر فارن پالیسی پر بات کرتے ہوئے ایلس ان ونڈرلینڈ کی کہانی، بچوں کی کہانیوں میں بعض دفعہ بڑے بڑے اچھے سبق مل جاتے ہیں آپ کو۔ جس طرح ہیری پوٹر کے بارے میں کسی بچی نے کراچی میں یہ کہا تھا کہ جی یہ جو پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ یہاں ہیری پوٹر نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہیری پوٹر نہیں، وہ جو اس کا اچھا ٹھیک جو دوسرا تھا، تو اب ہیری پوٹر ہی بچائے گا ہمیں آگے۔ یہ بچی نے کہا تھا ہیری پوٹر بچائے گا۔ تو ہم اس ہیری پوٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے، اٹ از یعنی ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ لوکیشنز۔ انڈیا جو ہے، 2 ہی تو ملک بنے تھے پارٹیشن کے وقت، ایک انڈیا اور پاکستان، اور کوئی ملک نہیں بنا۔ جو بطور جواہر لال نہرو کے یہ تھا کہ کوئی اور ملک نہیں بنے گا، تو انڈیا تو رہا، پاکستان بن گیا، لیکن جس قسم کا بن گیا تو وہ تو آلموسٹ ملک کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا از دا موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ۔ انڈیا بہت بڑا ملک ضرور ہے، لیکن ایک طرف اس کے پہاڑ ہیں، دوسری طرف اس کے چائنا ہے، تیسری طرف اس کے پاکستان ہے، اور چوتھی طرف سمندر ہے۔ یعنی انڈیا کی جو اوپننگ ہے دنیا میں، وہ کہیں اوپنلی نہیں ہے کہ کسی طرف جا سکتا ہے۔ البتہ پاکستان سمندر بھی ہے، ایک طرف ساؤتھ ایشیا ہے، ایک طرف ویسٹ ایشیا، ایک طرف سینٹرل ایشیا ہے، ایک طرف مڈل ایسٹ ہے، ایک طرف یورپ ہے، افریقہ تک ہم بائی روڈ لنکڈ ہیں۔ انڈیا از ناٹ لنکڈ ود اینی کنٹری بائی روڈ۔ لنک کرنا ہوگا، پاکستان کے راستے جانا ہوگا، انڈیا کو کسی جگہ بھی جانا ہے، یا سمندر کے راستے جانا ہوگا یا بائی ایئر جانا، اور انڈیا کی اوپننگ نہیں ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے، ہمارے حکمرانوں نے، میں زیادہ نہیں حکمرانوں کی بات کروں گا، اپنا جو لوکیشن ہے جیو پولیٹیکل لوکیشن، اس کو اپنا ایسٹ بنانے کی بجائے اس کو اپنا لائبلٹی بنا لیا ہے۔ لائبلٹی ان دا سینس، ہم نے کبھی بھی اپنی نہ کبھی اکنامک ڈیولپمنٹ کا خیال رکھا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے،
قرضوں پہ اب ملک کو ڈال دیا، اور اب بھی ہر وقت IMF سے قرضہ لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے جب کوئی قوم یا ریاست آ جاتی ہے، اس کے پاس آزادی نہیں ہے، فریڈم آف ایکشن نہیں رہتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو فنانس منسٹر بھی آتے رہے ہیں، وہ بینکر ہوتے ہیں، تو صرف وہ دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ ڈیبٹ کے علاوہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اکنامک گروتھ ہوتی کیا ہے، کہ اکانومی گروتھ کس طرح کی جاتی ہے۔ کوئی جب تک کوئی پروڈیوس نہیں کریں گے، پروڈکشن نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی، ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو ریونیو نہیں ہوگی، تو یہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ٹیکسوں پہ جو سیلریڈ کلاس ہیں وہاں سے پیسے کماتے ہیں۔ تو اس قسم کا سسٹم چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ ہم نے اپنی جو ایک لوکیشن کو اپنی لائبلٹی بنا لیا ہے، تو فارن پالیسی کے حوالے سے ہم نے بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ تعلقات کر کے ان کے دباؤ تلے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے خود کو آزاد فارن پالیسی رکھنا ہے اور اپنے ملک کے مفاد میں جو کرنے ہیں۔ ہاں، کچھ موقعوں پہ ہم نے فیصلے کیے ہیں۔ مجھے یہ فخر سے میں کہتا ہوں کہ جب میں فارن سیکرٹری تھا، ان 3 سالوں میں بہت بڑے فیصلے کیے گئے تھے، اور وہ سارے پاکستان کے مفاد میں تھے۔ انڈیا پاکستان ڈائلاگ یعنی پہلی دفعہ 50 سالوں میں ایک ایسا نیگوشیٹ کیا تھا، 8 نکاتی جو ایجنڈا تھا اس ڈائلاگ کا، اور اس میں کشمیر بھی شامل تھا، اس میں پانی کا مسئلہ بھی شامل تھا، اس میں سر کریک کا مسئلہ بھی شامل تھا، اس میں سیاچین کا مسئلہ بھی شامل تھا، اور اس میں ہم نے CBMs بھی بنائے تھے، ڈرگ ٹریفکنگ اور ٹیررزم جو تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا، ایشوز آف پیس اینڈ سیکورٹی، یعنی چونکہ ہم نیوکلیئر طاقتیں بن رہے تھے تو ہم نے رکھا تھا کہ یہاں رسک ریڈکشن میجرز RRMs نیگوشیٹ کرنے، اور وہ ہم نے کر لیے تھے۔ ایکچولی وہ سب چیزیں بن گئی ہیں، ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہیں، تو وہ ہو گیا۔ اور اسی طرح جو ہے کشمیر کو ٹاپ پہ رکھا، اور ٹریڈ اینڈ اکنامک، بدقسمتی سے یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہونی تھی، لیکن ٹریڈ آپ کی ہے ہی نہیں، جب آپ پروڈیوس ہی کچھ نہیں چاہے، آپ انڈیا سے سوائے چیزیں امپورٹ کرنے کے اور کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے ہاں بنتی کوئی چیز نہیں، انڈسٹریل ویل آپ کا بند ہے، تو انڈیا سے چیزیں سستی مل جائیں گی اور آپ پروڈیوس کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اصولاً تو ویسے تو فارن پالیسی متاثر اس کے نہیں ہوئے بغیر رہ سکتی، جو ہے ہم نے پیدا کیا۔ تو اس وجہ سے آپ نے جو بات کی ہے، تو اس وقت تک ہم ملک کی فارن پالیسی صحیح طریقے پر نہیں کر سکتے جب ہم اپنے آپ کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے بس۔ اور اس کے لیے یہ جو ملک میں ہم نے GORs بنائے ہوئے ہیں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس طرح سرکاری گاڑیاں ہرے نمبر پلیٹوں کی، یہ کہیں برٹش کالونی کسی جگہ نہیں ہے، انڈیا نے بھی ختم کر دی ہیں، وہاں کوئی سرکاری گاڑی نہیں دی جاتی، صرف سرکار ڈپارٹمنٹوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، بس وہ سرکاری کام کرنے کے لیے۔ وہاں کسی کو گھر نہیں دیے جاتے، کرائے میں تنخواہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پاکستان میں گھر دیے جاتے ہیں، GOR دیکھیں، پیلسز ہیں، 4-4 6-6 کنال کے پیلسز ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ تو اس وقت تک ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا تھا کہ یہ GORs کو پرائیویٹائز کریں، بجائے آپ PIA کو پرائیویٹائز کریں، جو کہ ایک قوم کا، جو ملک کا ایک یعنی علامت نشانی ہے پاکستان کی دنیا کے باہر، انہوں نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا، ایک بزنس مین کو دے دیا ہے۔ تو پیسے بنانے ہیں، وہ پیسے بنائے جا رہے ہیں، جس نے بھی لیا ہے وہ دے ول میٹ بنی۔ تو بدقسمتی ملک لوٹا جا رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں GOR ساروں کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ ہر نمبر کی گاڑیاں ساری جو سول سرونٹس لیتے ہیں، جرنیل لیتے ہیں، ججز لیتے ہیں، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو جو کہتے ہیں نا پرکس اینڈ پریویلیجز کلچر ختم ہونا چاہیے، اور یہ صرف ایکسٹینشنوں پہ لوگوں کو ایکسٹینشنیں دینا اور نئے جاب دینا، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ حکمرانیت کے جب سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کی فارن پالیسی صحیح نہیں بیٹھے گی، بس یہ ہے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت جو اب جو آج کل کے حالات ہیں، جو آپ نے جو بات کی ہے، اس پہ بھی اب ہمیں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا
نتیجہ ہمیں یہ نکلا کہ بیکاز آف آر جیو پولیٹیکل لوکیشن، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا فیلڈ مارشل نے کوئی چیز ماری تھی یا شہباز شریف نے. شہباز شریف نے تو ٹرمپ کو کہا تھا کہ تم نے حملہ کر دو تم ایران پہ، یہ یعنی اس کو نوبل کا جب پرائز کا کہہ دیا تو اس کو شہ دے دی تھی، اور اس نے اگلے دن حملہ کر کے 160 ایرانی بچیاں ہلاک کر دی تھی. مقصد میرا کہنا ہے ہمارے افراد نے جو کچھ بھی کیا دے ور جسٹ انسٹرومنٹل، اصل لوکیشن کی وجہ سے ہمیں وہ رول ملا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ رول مل گیا ہے، کیونکہ میں پچھلے 20 سالوں سے ایک مسلم نیٹو کا خواب ہے میرا کہ وہ ہمارے خطے کے جو ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ جس طرح یورپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک معاہدہ سائن کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس نیٹو کو استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنایا، بلکہ دنیا میں جو اپنے مفادات آگے لے جانے تھے وہ لے گیا. ہمیں وہ نہیں کرنا. ہمیں پاکستان کو، ان سارے ممالک کو مل کے اکٹھے ہو کے ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کا نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانا ہے، جس میں جو امریکہ کے بیسز ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے. ان کا کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انہی خلیجی ریاستوں جنہوں نے یہ دیے تھے پیسے دے کے امریکہ کو، اور ہمارے ہاں اڈے بنوا لیے تھے اپنے ہاں، تو وہ دیکھ لیجئے اڈے عذاب بن گئے ان کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اڈے ہونے ہی نہیں چاہیے. ملک، اس خطے کے ممالک خود themselves بھی responsible for collective security. جسٹ ان دا کیس آف یورپ ہوا تھا دوسری جنگ کے بعد. حالانکہ دوسری جنگ سے پہلے یورپ میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، آپس میں لڑتے تھے، ریلیجس وارز ہوتی تھیں، علاقائی جنگیں ہوتی تھیں، ڈکٹیٹر آ جاتے تھے، بادشاہوں کو چیلنج کرتے تھے. تو وہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں. یہ جو 21ویں صدی چلی ہے، 20ویں صدی کے بعد یورپ میں باقاعدہ بہت کنسسٹنسی آ گئی. تو ہمیں بھی اس خطے میں، اپنے ویسٹ ایشیا میں ایک، میں اب پہلے مسلم، بعد میں نے چھوڑ دیا تھا مسلم کا لفظ. اب چونکہ خود ٹرمپ لے آیا ہے ابراہم اکارڈ کر کے، تو میں کہتا ہوں محمدن اکارڈ ہو جائے. اب محمدن اکارڈ ہم کریں، اور اس میں یہ پاکستان اس وقت جو معاہدہ سائن ہوا ہے ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ، 3 ممالک، یہ اس وقت تک کاغذی معاہدہ رہے گا جب تک ایران اس کا سگنیٹری نہیں ہوتا. کیونکہ جب وہ ایران اس سے باہر رہے گا تو ایران ان اے وے ریمینز دی اپوزٹ سائڈ. تو وہ پھر ایک کانسیپٹ جو ہے مسلم دنیا کا وہ نہیں ہوتا، مسلم دنیا یونائٹڈ نہیں ہوتی. ایران از اے میجر کنٹری، اور ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کو چنے چبوا دیے ہیں، ناخن چنے چبوا دیے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے ایران کو اس کا حصہ ہونا ہوگا. یہ the sooner the better، ورنہ یہ کاغذی ایگریمنٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اس میں اس خلیج کی ساری ریاستیں آ جائیں. کسی کو اڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پاکستان کا اڈا ہوگا، نہ کسی، سب کے اپنے. البتہ پاکستان جو ہے اس کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے، لیکن وہ صرف ایک ڈیٹرنس کے طور پر ہے. تو یہ ہم نے کوئی جنگیں کرنے کے لیے نہیں یہ تنظیم بنانی، یہ جنگیں روکنے کے لیے ہے، پیس کے لیے ہے. جو بات شہباز شریف کہتا ہے بات تو درست ہے کہ ہم پیسفل پرپزز کے لیے بنایا ہے. تو پیسفل پرپزز کے لیے یہ اسلامی اینٹی ہوگی. جو اب تک OIC ہوتی تھی وہ سوائے OIC کے کچھ نہ بن سکی. اب یہ ایک موقع بنا ہے ہمیں کہ اس OIC کو ہم نے ایک باقاعدہ دانت دے دیے ہیں، یعنی جس سے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم وی کین بائٹ ٹو اگر ضرورت پڑی. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو سارے مسئلے کو کس طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے دے ول آلسو بی امینیبل ٹو ایرانز انکلوژن اس میں. تو دا سونر وی کمپلیٹڈ، ایران کو ڈال کے 5 ریاستیں خلیج کی وہ بھی ڈال کے، سعودی عرب کے علاوہ اس کے ایجپٹ ڈالا جائے، باقی عراق کو ڈالا جائے، اردن کو ڈالا جائے، سیریا کو ڈالا جائے. پھر یہ ہے کہ جب یہ ساری کمپلیٹ ہو جائے آپ کی جو سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر نیا، پھر ہم اسرائیل کے ساتھ بات چیت شروع کریں. لڑائی نہیں لڑنی، اسرائیل کے ساتھ بھی بات چیت شروع کی جائے، نیگوشیٹ. اور اس کے لیے ایک فریم ورک ہمارے پاس موجود ہے جو کراؤن پرنس عبداللہ نے 2002 میں، مارچ 2002 میں بیروت میں
ایک عرب سمٹ میں کیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم سب اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے، لیکن اسرائیل ول ہیو ٹو وکیٹ آکوپائڈ ٹیریٹریز جو اس نے اللیگلی آکوپائی کیے ہوئے ہیں. 1967 کے بارڈرز پہ چلا جائے اسرائیل واپس، جو اسرائیل کے ہوتے تھے بارڈرز وہ بارڈرز ہوں گے اس کے، اور جیروسلم کی ریاست ہوگی جو باقاعدہ انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی جس کا دارالخلافہ جیروسلم، فلسطین کی ریاست ہوگی جس کا دارالخلافہ جیروسلم ہوگا. تو یہ، اور اسی طرح فلسطین کے ریفیوجی دنیا سے سارے واپس اپنی ریاست میں آ جائیں گے. تو یہ چیز جب ہو جائے گی تو پھر ہم سب اکٹھے مل کے اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. اسرائیل از اے ریالٹی جو کہ اس صورت میں ریکگنائزیبل بن جائے گی جب اسرائیل دوسروں کے علاقے لیے ہوئے واپس کر دے گا، قانون کے مطابق رہے ایک ریاست کے طور پر، پیسفل پرپزز، سب معاہدے سائن کر لیں گے. اس کو آپ ابراہم اکارڈ کہہ لیجئے، ہم اس کو محمدن اکارڈ کہیں گے، اور لیو ایٹ پیس ود ایچ ادر. بس یہ اونلی. اس سارے سینیریو جو اس وقت دنیا کا بن رہا ہے، امریکہ ایز اے سپر پاور پیچھے جا رہا ہے، یورپ کے اندر اب نیٹو بھی اس طرح نہیں رہا، اور چائنا رائز کر رہا ہے، اس میں آپ یو این کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یو این کو اموبلائز کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس نے ٹوٹلی ملٹی لیٹرلزم کو ختم کر دیا ہے. یو این ورچولی ہیز نو رول اینی ویئر ناؤ. بلکہ دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ جنگیں بھی یہ کرتا رہا ہے. دیکھا جائے تو پہلی جنگ عظیم میں بھی اس کا رول تھا، پھر اس کے بعد تو فہرست دوسری کے بعد جو کورین، ویتنام وار، عراق وار، کویت وار، پھر 9/11 کے بعد جتنی جنگیں ہو گئیں، تو یعنی جنگیں لڑنے والا امریکہ. اور لیگ آف نیشنز بھی امریکہ نے بنوائی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد، لیکن خود نہیں سائن کی تھا. یعنی وہ دوسروں کے لیے بنا کے دوسروں کو بائنڈ کر دیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ خود ایٹم بم استعمال کیا 1945 میں اگینسٹ جاپان. یعنی جو دنیا میں ورسٹ کرائم ہے وہ امریکہ نے کمٹ کیا ہوا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اصولاً تو یہ ہے، میں کہتا ہوں جب ایک گناہ یا کرائم کیا جاتا ہے وہ سزا کے بغیر نہیں رہتا. تو مقصد میرا کہنے کا ہے، امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اب آج جس نے ایران نے امریکہ کو دانتوں چنے چبوا کے اس کا جو سپر پاور کا اسٹیچر ہے وہ تو ختم ہو گیا، دھڑام سے گر چکا ہے. اب امریکہ، یورپ الگ ہو گیا ہے، نیٹو ختم ہو گیا ہے. نیٹو جو ہے اب بالکل اموبل ہو گیا. وہ بھی ختم. تو صرف یہ ہے کہ امریکہ جو اپنی طاقت ہے، اور وہ بھی اس کے ہتھیار ختم ہوئے ہیں. دیٹس وائی آرمی چیف امریکہ نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ یہ جنگ ختم کرو، ہم کچھ ہتھیار تو بنا لیں تو ان کو موقع ملے. تو بہرحال امریکہ ایک میجر پاور رہے گا دنیا کی، ایک تو وہ ہے. اس کے علاوہ رشیا ہے، چائنا، یہ سب اس نئی اینٹی کو سپورٹ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ امریکہ بھی ٹرمپ کے جانے کے بعد جو نئی لیڈرشپ آئے گی وہ بھی سپورٹ کرے گی اس نئی اینٹی کو. وہ سینسیبل لوگ ہوں گے جو نیا پریزیڈنٹ ہوگا، کیونکہ یہ تو سوچتا نہیں، یہ تو نیتن یاہو کے چنگل میں ہے، بیکاز آف ہی از بینگ دا پروڈکٹ آف ایپسٹین نیٹ ورک جو تھا اس کی پروڈکٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ فیصلے نہیں کر سکتا جو نیتن یاہو ہے اس کے خلاف. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اس وقت تک امریکہ کا انتخابات آ جائیں گے، نئی لیڈرشپ، وہ اس نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر جو ہم بنائیں گے اس کو وہ سپورٹ کریں گے. رشیا بھی کرے گا، چائنا بھی کرے گا، کوئی چیلنج نہیں کرے گا. ہاں انڈیا ہے تو ہم انڈیا کو بھی اس سیکورٹی آرکیٹیکچر میں ڈال سکتے ہیں. اگر انڈیا پر پیس پرپزز پارٹنر بننا چاہے پاکستان کا تو وی شوڈ ویلکم. بلکہ سارے ہمارے مسئلے ہم ختم کرنے کے موقع بن جائے گا جب ہم ایک پارٹنرشپ کا رول کریں گے، بجائے ایڈورسیریل رول کے پارٹنرشپ کا رول کریں گے تو پھر ہمیں لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو انڈیا کو بھی اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور بڑا اچھا ہوگا. 2 نیوکلیر طاقتیں اس پوری آرکیٹیکچر میں 2 نیوکلیر طاقتیں آ جائیں گی. ٹرکی کا جو نیٹو کی کیپیبلٹی دی ہے وہ ہوگی، تو ہم ایک بڑا فارمیڈیبل
ایک سیکورٹی کا اینٹی ہوں گے کہ دنیا کی کوئی بندہ جنگ ہمارے خلاف نہیں کر سکے گا. سو مسلمانوں کی سیکورٹی گارنٹی صرف وہ نہیں ہوگی بلکہ ریجنل اور گلوبل سیکورٹی کو بھی ہم انشور کریں گے. یہ ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے بہت وقت دیا، اپنا تجزیہ دیا. انشاءاللہ ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے آنے والے وقت میں. اور پاکستان کے لیے دعا ہم سب کی طرف سے کہ اللہ اس دعاؤں سے نہیں بچتا. اللہ کے فرشتوں کے پاس پاکستان کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. اللہ کے سارے فرشتے امریکہ، یورپ، چائنا، جاپان میں مصروف ہیں. جہاں اللہ کے کاموں پر، احکامات پر عمل ہو رہا ہے، پریکٹیکلی وہ مسلمان نہیں ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باتیں بتائی ہیں کرنے کی وہ عمل ہو رہا ہے. پاکستان میں کہیں عمل نہیں ہے، نہ حکمران نہ عوام. بس خلاف ورزی ہو رہی ہے. چلے، بہت شکریہ سر.